مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج ہم خداوند کے کلام کو سیکھیں گے، اور آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے کامل دل، یعنی پرفیکٹ ہارٹ۔ خداوند کے کلام میں سے ہم پڑھیں گے پرانا عہد نامہ دوسرا تواریخ، اس کا 16واں باب، اس کی 9ویں اور 10ویں آیت کو کلام میں سے پڑھیں گے۔ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں کبھی دکھائے۔ اس بات میں تو نے بے وقوفی کی، کیونکہ اب سے تیرے لیے جنگ ہی جنگ ہے۔ تب آسا نے اس غیب بین سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا، کیونکہ وہ اس کلام کے سبب سے نہایت خفا ہوا۔ اور آسا نے اس وقت لوگوں میں سے بعض اوروں پر بھی ظلم کیا۔ خداوند کے نیبش کلام کے پڑھے اور سن جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ یہ کلام ہو رہا ہے جی آسا بادشاہ سے، خدا کا نبی، انانی نبی، غیب بین، وہ کلام کر رہا ہے اس سے۔ اور جب اس نے کلام کیا تو بجائے اس کے کہ آسا بادشاہ جو ہے وہ کلام پر عمل کرتا، جھکتا، شکستہ ہوتا، اس نے کیا کیا؟ لکھا ہے کہ اس نے جو غیب بین ہے اس سے خفا ہو کر اسے قید خانہ میں ڈال دیا۔ لیکن آج ایک بڑی حوصلہ افزا ہم سب کے لیے بات ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ ہے، وہ ایکٹیو ہے، وہ کام کرتا ہے، اور جن کا دل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کامل ہے، ان کے لیے لکھا ہے کہ وہ اپنے تئیں کبھی دکھاتا ہے، ان کی امداد کے لیے وہ تیار رہتا ہے۔ لکھا ہے خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا خدا جو ہے وہ کام کرتا ہے، اس کی طبیعت ہے، اس کا مزاج ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں وہ خدا کو پرسنلی طور پر نہیں جانتے، ان کے پاس سیکنڈ ہینڈ نالج ہے، لوگوں سے سنا ہوا ہے، ان کا پرسنل کوئی تجربہ نہیں ہے۔ تھرڈ ہینڈ نالج ہے، کتابی نالج ہے، کتابوں میں پڑھا ہے خدا کے بارے میں، لیکن ایک جو پرسنلی تجربہ ہوتا ہے خدا کے ساتھ، شخصی طور پر تجربہ کہ خدا کیسے کام کرتا ہے، ان کو ایسا تجربہ نہیں ہوتا۔ وہ خوف کا شکار رہتے ہیں، وہ خوف زدہ رہیں گے۔ لیکن آج میں آپ سے اس خدا باپ کی بات کر رہا ہوں کہ جو اپنے لوگوں کی فکر کرتا، پیار کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہے یسایا نبی کے صحیفے میں کہ شیر خوار بچے کی ماں اسے بھول سکتی ہے، لیکن کلام کہتا ہے کہ میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا، وہ نہیں بھولتا ہمیں۔ اور پھر ہم یوحنا کی انجیل میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی۔ خدا کلام لکھا ہے کہ تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو، تو خدا جو ہے بلا، جو بلائی کا سرچشمہ ہے، وہ اپنے لوگوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ لیکن جن کا دل اس کی طرف کامل ہے، ان کے لیے لکھا ہے کہ اس کی آنکھیں پھرتی ہیں، سیر کرتی ہیں، دیکھتی ہیں، اور وہ ان کی امداد کے لیے تیار رہتی ہیں۔ جن کا دل، جو پورے دل کے ساتھ ہول ہارٹڈلی خدا کے ساتھ کمیٹڈ ہیں، جو خدا کو اول درجہ دیتے ہیں، ہر کام میں کمٹ ہیں اس کے ساتھ، تو ان کی امداد کے لیے لکھا ہے کہ وہ تیار رہتا ہے، تیار رہتی ہیں اس کی آنکھیں۔ مجھے جب میں کلام کو غور کر رہا دیکھا، کیونکہ یہ ٹاپک بہت بڑا ہے، میسج بھی اس پہ بہت بڑا ہے، لیکن تھوڑے وقت میں چند خاص باتیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جب میں اس کلام کو تیار کر رہا تھا تو میں دعا کر رہا تھا، تو دعا کرتے کرتے میرے سامنے بلام نبی کا واقعہ آ گیا۔ گنتی کی کتاب میں غالباً 22ویں، 23ویں، 24 باب میں اس کے سارے حالات موجود ہیں۔ بلک ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنی کیبنٹ کے کچھ لوگوں کو، جب بنی اسرائیل قوم اس کے پڑوس میں آ گئی، انہیں وہاں پہ آ کر ڈیرا لگا لیا، تو بلک نے کہا کہ بھی یہ تو جہاں بھی جاتے ہیں سب کو ختم کیے جاتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہی نہیں، تو اب میں کیا کروں؟ تو اس نے بلام نبی کے پاس اپنے لوگوں کو بھیجا تحفے تحائف دے کر کہ تو آ اور یہ جو لوگ میرے پڑوس میں آ گئے ہیں ان پر آ کر لعنت کر۔ جب اس کی کیبنٹ، لکھا اس کی کیبنٹ کے لوگ تھے، وہ گئے، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا بھئی تم لوگ یہیں رکو، میں ساری رات دعا کروں گا اور خدا سے پوچھوں گا کہ خدا کیا کہتا ہے۔ تو میں بڑا حیران ہوں، میں کہ بڑا اسپریچول گائے ہے بھی، یہ تو پوری رات کہہ رہا ہے دعا کروں گا، خدا سے پوچھوں گا۔ اس نے دعا کی،
اور خدا نے اس سے کہا یہ کون لوگ ہیں جو تیرے پاس آئے ہیں، تو کیا کہتے ہیں تجھے؟ تو جب اس نے بتایا، خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کے ساتھ نہیں جائے گا۔ تو صبح آیا، باہر دروازہ کھولا ہے، کہتا ہے جی بھئی میں تواڈے نال نہیں جا سکتا۔ تو میں حیران ہو رہا تھا اس کی زبان سے، اس کی لینگویج کیا ہے۔ خدا نے کوئی بات جو ہے نا رہنے نہیں دی، اس نے خدا نے کلیئر کہا کہ تو نہیں جانا۔ وہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ بھی میرا خدا اجازت نہیں دیتا، چلے جاؤ، میں نے تمہارے ساتھ نہیں جانا، لیکن کامل دل نہیں تھا نا، اندر سے کچا پن جی۔ اور وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں کہ جی ہر بندے دی ایک قیمت ہوندی ہے۔ وہ چلے گئے، کلام میں لکھا ہے اس نے بلق بادشاہ نے اس سے بھی زیادہ معزز لوگ جو اس کے قریب رہتے تھے وہ بھیجے، تحفے تحائف بڑھا دیے۔ اور جب وہ آئے ہیں، دوبارہ وہ آئے ہیں، تو ان کو بھی کہتا ہے کہ تم یہیں رکو، میں دعا کروں گا۔ اب کوئی دعا کا موقع نہیں بنتا تھا، خدا نے کوئی بات چھوڑی نہیں تھی، کلیئر کٹ کہہ دیا تھا کہ نہیں جانا۔ پھر کہتا دعا کروں گا، کیونکہ اندر سے دل جو ہے وہ کامل نہیں، اندر سے دل عہدوں پر بھی ہے، روپے پیسے پر بھی ہے، تحفے تحائف پر بھی ہے، بادشاہ سے ملنے پر بھی ہے۔ اب خدا نے دیکھا کہ بھی یہ تو اندر سے اس کا کام ہو چکا ہے، اس نے کہا اچھا، خدا کہتا ہے میں کیا کروں؟ کہتا ہے اچھا چلا جا، پر جو میں کہوں گا تو نے وہ کرنا ہے۔ چلا گیا۔ اب ساری سٹوری سے واقف ہے، بڑا لمبا ہو جائے گا، سٹوری کو بیان کریں گے کہ جب وہ جا رہا ہے، اس کی گدی جو ہے راستے میں وہ رک گئی ہے، فرشتہ آ گیا موت کا، بول پڑی ہے، اور اس کی گدی کہہ رہی ہے میں تیری وہی گدی ہوں جس سے اتنے دیر سے سفر کر رہا ہے۔ وہاں پر گیا ہے خیر، اور کبھی اس جگہ پر دعا، کبھی اس پہاڑی پر دعا، کبھی وہاں مذبح بنا دو، کبھی جگہ تبدیل کرنے سے بھی دعائیں قبول ہوئی ہیں۔ دعائیں قبول ہوتی ہیں یسوع، خدا کے بیٹے یسوع ناصری کے نام کے وسیلہ سے۔ تو اس کا دل جو ہے وہ کامل نہ رہا، تحفے تحائف پر ہے، دنیا داری پر ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا وہ بار بار جب کوشش کر رہا تھا، لیکن خدا نے کہا کہ یہ میرے لوگ ہیں جن کو اس نے لعنت کرنے کی بلایا ہے، یہ میرے لوگ ہیں، تو انہیں ان پر لعنت نہیں کر دی۔ لیکن میں ایک شارٹ وقت میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کامل دل کیا ہے۔ 3 لوگ دانیل نبی کے صحیفے میں ملتے ہیں، اس سٹوری سے بھی آپ واقف ہیں، صدرک، میثق اور عبدالنجو۔ نوجوان ہیں یہ تینوں، مورت بنا دی گئی ان کے خلاف، جب سازش کی گئی لوگوں نے وہاں کے جی، کہتے ہیں بادشاہ تو مورت بنا، جب ساز بجیں تو سب لوگ سجدہ کریں، اور سارا بابل وہاں پر جمع ہے۔ ساز بجے، دانیل کی کتاب میں لکھا ہوا سازوں کا بھی ذکر ہے، نام لکھے ہوئے سازوں کے، سارا بابل وہاں پر جھک گیا ہے، سجدے میں ہے، لیکن یہ تینوں نوجوان کھڑے ہیں سیدھے، اور کوئی احساس کمتری کا شکار نہیں، کوئی خوف نہیں۔ بادشاہ نے بلایا ان کو، میں سمجھتا ہوں شاید بادشاہ نے گفتگو کی ہوگی کہ بھی دیکھو تم نوجوان ہو، جذبات سے کام نہیں لو، ہوش سے کام لو، تمہیں گورنمنٹ جاب ملی ہوئی ہے، گھر ملے ہوئے ہیں، تمہارے ماں باپ یہاں پال رہے ہیں۔ ابلیس جو ہے نا ہمیشہ موقع دیتا ہے، لیکن انہوں نے کہا، ان کا بڑا خوبصورت جواب، بڑا کلیئر کٹ، کہتے ہیں جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ ہمیں تیرے ہاتھ سے بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اگلی بات بڑی خوبصورت، کہتے ہیں اگر نہ بھی بچائے تو ہم تجھے اس امر میں جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ انگلش بائبل میں لکھا ہے ان دی ٹرم آف ورشپ، یعنی ورشپ کے اس حصہ میں، ورشپ کے اس معاملہ میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ کہہ رہے جہاں سے تمہیں جواب نہیں دے دے، کوئی بچائے نہ بچائے پھر بھی ہمارا خدا ہے، شفا دے نہ دے، جاب دے یا نہ دے، اولاد دے یا نہ دے، وہ ہمارا خدا ہے۔ آگ کی بٹھی میں ڈال دیا، لیکن زندہ خدا کا بیٹا پہلے ہی موجود ہے وہاں پر بچانے کے لیے۔ کامل دل، جن کا دل اس کے ساتھ کامل ہے۔ اور یہاں پر جو لفظ ہے نا کہ اس کی آنکھیں پھرتی ہیں، زکریا نبی کے بھی صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند کی 7 آنکھیں رویا زمین کی سیر کرتی ہیں۔ یہ کوئی واکنگ نہیں ہے سیر کرنا، یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ ساری زمین پر پھرتی ہے، اور وہاں پر جو سیر کرتی ہیں، اس کے لیے لفظ ہے عبرانی کا شو اوتھ، جس کا مطلب ہے بڑی کلیئرلی انسپیکٹنگ کرنا،
دیکھنا، جانچنا، پرکھنا، تو خدا جو ہے وہ دیکھتا ہے، جانچتا ہے، پرکھتا ہے، جن کا دل اس کے ساتھ کامل ہے، اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، ان کے ایمان کے بہاف پر وہ آ جاتا ہے اور انہیں بچاتا ہے، آگ کی بٹھی میں اتر آتا ہے، جنگلوں میں سے۔ اس لیے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں موت کے سائے کی وادی میں سے گزروں، میں پھر بھی نہیں ڈروں گا، کیونکہ خدا میرے ساتھ، اسے پتہ ہے کہ میرا دل کس کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ اس بات کو جانیں کہ جن کا دل خدا کے ساتھ کامل ہے، پرفیکٹ ہارٹ ہے، خدا جو ہے ان کی امداد کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتا ہے، بیدار رہتا ہے۔ اس بات کو جانیں کہ اپنا دل جو ہے خدا کے ساتھ لگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کی مدد کے لیے آ جائے، آپ کو بیماریوں سے چھڑانے کے لیے، قرضے سے چھڑانے کے لیے، بدروحوں سے رہائی دینے کے لیے، مشکلات سے، طوفانوں کو تھمانے کے لیے، تو پھر دل اس کے ساتھ لگا لیجئے۔ جب ہمارا دل پرفیکٹ ہوگا، کامل ہوگا اس کے ساتھ، تو پھر اس بات کو جانیں کہ خدا آ جاتا ہے بچانے کے لیے، چھڑانے کے لیے، بحال کرنے کے لیے۔ خداوند آج کے دیبش کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے، اور یہ کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھلدار ثابت ہو۔ آمین۔